بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف سے متعلق واقعات و مشاہدات کا ایک سلسلہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جاری ہے۔ آج اس حوالے سے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ واقعات و مشاہدات جب ہم کسی کتاب میں پڑھتے ہیں یا دھیان اور غور سے ہم کسی یوٹیوب ویڈیو پہ سنتے ہیں تو ہمارا ایمان کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور ہم ذوق و شوق سے پہلے سے زیادہ تعداد میں درود شریف پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں گاہے بگاہے درود شریف کے واقعات اور مشاہدات پیش کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا شوق و ذوق بڑھے اور آپ بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر میری کوشش سے آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی درود شریف پڑھنے پہ لگ گیا تو اس کی نسبت سے میں سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ اس حوالے سے آپ سے دوسری گزارش یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیوز کو اپنے فیس بک پہ اور اپنے واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ درود شریف کا یہ پیغام آقا جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و بڑے یہ پیغامات دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں تک ہمارا درود شریف کا پیغام پہنچے۔ اور تیسری گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، جا بجا ایسے لوگ موجود ہیں۔ میری ان تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ بھی کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ ہمیں اپنے مشاہدات اور واقعات یا روحانی خوابوں کو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر وائس نوٹ کی شکل میں یا تحریری صورت میں ہمیں بھجوا دیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ کے واقعات ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہم یہ واقعات اپنے معزز قائرین سامعین کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ اگر آپ کے کسی واقعہ یا مشاہدہ کی بدولت کوئی بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آ کر کثرت سے درود شریف پڑھنے پہ لگ گیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود شریف کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ مشہور صحافی کالم نگار میاں محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ یہ 1938 میں گرمیوں کے دن تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ایک دیرینہ دوست ڈاکٹر عبدالمجید صاحب تشریف لائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان سے خیریت دریافت کی اور پھر گفتگو کا طویل دور چلا۔ اچانک ڈاکٹر عبدالمجید صاحب نے سلسلہ کلام کا رخ پھیرتے ہوئے نہایت بے تکلفی سے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بلا توقف فرمایا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ اب پوچھنے والے ڈاکٹر عبدالمجید صاحب بہت حیران ہوئے اور حیرانگی سے پوچھا، وہ کیسے؟
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکیم الامت بنا دیا۔ آپ بھی اس نسخے پہ عمل کریں، آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ آئیے پہلے ہم ایک دفعہ مل کر درود شریف پڑھ لیں، پھر اس موضوع پہ مزید آپ لوگوں سے بات کرنے کی اور آپ لوگوں کے کچھ خدمت میں گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ معزز سامعین کرام، یہ واقعہ آپ نے درود شریف کی مصنف کتابوں میں بارہا بار پڑھا ہوگا، یوٹیوب ویڈیو میں علامہ اقبال کے حوالے سے بارہا بار سنا ہوگا۔ علامہ اقبال کے حوالے سے جب جہاں کہیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے، یہ واقعہ بارہا بار ہمارے سامنے آتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں 1 کروڑ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، یا درود شریف 1 کروڑ کا سفر جاری و ساری ہے۔ اور اللہ کی قسم، جو 1 کروڑ مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ کبھی درود شریف کا دامن نہیں چھوڑتا، درود شریف کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور درود شریف 1 کروڑ کے بعد مزید کئی کروڑوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ درود شریف رحمتوں کا سفر ہے، درود شریف محبتوں کا سفر ہے، درود شریف برکتوں کا سفر ہے، درود شریف عافیتوں کا سفر ہے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ میں سے کس کس نے نیت کی ہے، کس نے نیت کر رکھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھیں گے؟ آپ سوچیں کہ ایک وقت ہے، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، وقت آنا ہے، جو وقت ہمارا لکھا ہے، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، قبر میں آنکھ کھولنی ہے، سوال و جواب ہونے ہیں، نامہ اعمال کھلنا ہے۔ وہ کھولو، وہ بندہ، وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں سے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہوا نکل آئے گا۔ کتنا خوش نصیب شخص ہوگا۔ تو آپ بتائیں، آپ میں سے کون ہے جس نے 1 کروڑ درود شریف کی نیت کی ہے؟ اور اگر ابھی تک آپ نے نیت نہیں کی تو میرا آپ کو بڑے بھائیوں کی طرح ایک مشورہ ہے کہ آپ بھی 1 کروڑ درود شریف کی نیت کریں، 1 کروڑ درود شریف کی نیت کریں۔ ہماری زندگیوں کے کئی سال گزر گئے، کوئی 10 سال کا ہے سامعین میں، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری باقی ماندہ زندگی کتنی ہے۔ تو ہم سب کیوں نہ آخرت کی تیاری کریں، کیوں نہ ہم نیت کریں کہ ہم بھی 1 کروڑ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہ والو، درود شریف وہ ہے جو درود شریف سے جڑ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے جڑ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم میں آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ میں آ جاتا ہے، پھر بھی ہم درود شریف نہیں پڑھتے۔ یہ تو رحمتوں کا سفر ہے اللہ والو، ہم سب چاہتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک اور عرض کرتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا زندگی میں اچھا ذریعہ معاش ہے، جو لاکھوں کے روپے ہر مہینے کماتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے ایک مہینے میں اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں اس کے باوجود بھی سکون نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ذہنی کشمکش، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو زندگی کے معاملات، اپنے فیوچر، اپنے مستقبل کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ دور حاضر میں نوجوان بچے بچیوں کے رشتوں کے کتنے مسائل ہیں، اچھے رشتوں کی کمی ہیں۔ بچہ سکول پڑھتا ہے، بیٹی سکول پڑھتی ہے، کالج جاتی ہے، ان کی حفاظت کا حوالے سے ماں باپ پریشان رہتے ہیں، اچھے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، اچھے سسرال کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ بچے پڑھ رہے ہیں، معاش
ذریعہ معاش کی طرف جاتے ہیں، اچھے رزق کے خواہش مند ہے، اللہ والو درود شریف آپ 1 کروڑ مرتبہ پڑھنے کی نیت کرو، فوری آپ کو 1 کروڑ کا ثواب مل جائے گا۔ کیوں نہ کہ انما الاعمال بالنیات، جیسے ہی آپ نیت کریں گے 1 کروڑ درود شریف پڑھنے کی نیت کرتا ہوں کہ پوری زندگی میں جتنی میری زندگی رہ گئی ہے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا یا پڑھوں گی، آپ کو فوری اس کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر جیسے جیسے آپ درود شریف پڑھتے جائیں گے، روز 2000 4000 5000 جتنا بآسانی پڑھ سکیں پڑھتے جائیں گے، آپ کو پھر ثواب ملتا جائے گا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ جو 1 کروڑ کی نیت کر لی، خدا نہ خواستہ کسی کا چھٹ گیا، نہ پڑھ سکا، تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نیت ہے، یہ منت نہیں ہے۔ یہ نیت ہے کہ میں پڑھوں گا، نیت ہے، منت نہیں ہے۔ منت یہ ہوتی ہے یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 کروڑ درود شریف پڑھوں گا، یہ منت ہے۔ جبکہ نیت یہ ہے کہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، یہ لاجک نہیں بنائیں کہ فلاں کام ہوگا تو میں درود شریف پڑھوں گا، نہیں، بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 1 کروڑ درود شریف پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، 1 کروڑ درود شریف کی نیت کر لیتے ہیں۔ یہ اگر خدا نہ خواستہ اس نیت پہ عمل نہ کر سکے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ اتنی ٹینشن میں رہتے ہو، جب آپ کو سکون نہیں ہے، تو کیوں نہیں درود شریف پڑھتے؟ یقین جانو جب آپ 1 کروڑ درود شریف پڑھ کر نیت کر کے پڑھنا شروع کر دو گے، آپ کی زندگی سے دکھ درد چلے جائیں گے۔ جہاں درود شریف آ جاتا ہے وہاں سے دکھ درد چلے جاتے ہیں، وہاں رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، عافیتیں آتی ہیں، نجات آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ملتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ والو آؤ ہم سب نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں 1 کروڑ درود شریف پڑھیں گے۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، درود شریف کے لیے کوئی سا درود شریف منتخب کر لیں، ضروری نہیں ہے درود ابراہیمی پڑھیں، ضروری نہیں ہے درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی سا بھی آسان درود شریف جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کی زبان پہ روا اور آسان ہو، جس کے فضائل و برکات نے آپ کے دل اور دماغ کو متاثر کر رکھا ہو، وہ درود شریف پڑھیں اور 1 کروڑ درود شریف پڑھیں۔ جب آپ درود شریف محبت سے پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی جائے گی اور بہت جلد آپ 1 کروڑ درود شریف مکمل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھاتے جائیں، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں۔ دعاؤں میں مجھے اور کل امت محمدیہ کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔